أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. بس جب کہ سور میں پھونکا جائے گا یک بارگی پھونکنا اور زمین اور آسمان کو اٹھا کر پٹک دیا جائے گا اور زمین اور آسمان کو اٹھایا جائے گا بس اس کو کوٹا جائے گا بس وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یک بارگی کوٹا جائے گا بس وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. بس اس دن واقع ہونے والی واقع ہوگی اور آسمان پھٹ جائے گا بس وہ اس دن شکستہ ہو جائے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائیں گے اور اس دن تم پیش کیے جاؤ گے کہ تم سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہے گا. بہرحال وہ شخص کہ جس کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا تو بس وہ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. یقیناً میں گمان رکھتا تھا کہ میں حساب کو پہنچنے والا ہوں. بس وہ من مانے عیش میں ہوگا, بلند باغات میں ہوگا جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو ذکر فرمایا ہے. دیکھیے قرآن کریم یہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے اور انسان کو اپنا اصل مقصد بتلانے کے لیے اور اس کی رہنمائی کرنے کے لیے یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے. انسان کبھی غافل ہو جاتا ہے, دنیاوی ساری چیزیں, دنیاوی علوم وغیرہ یہ سائنسدان وغیرہ تحقیق کرتے ہیں, اپنے طور پر بتلاتے ہیں, لیکن جب انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے اور موت کے بعد کے جو حالات ہیں وہاں تک کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بھی پہنچ نہیں سکا ہے. وہاں ساری سائنس اور ساری عقل بھی فیل ہو جاتی ہے تو وہاں پر وحی الہی کا درجہ شروع ہوتا ہے اور وہیں سے یہ قرآن کی باتیں شروع ہوتی ہے کہ اصل زندگی تمہاری یہ دنیاوی چہار دیواری نہیں ہے. انسان دنیا کے پیچھے کبھی غافل ہو جاتا ہے, کبھی مست ہو جاتا ہے, تو قرآن کریم جو اس کی ہدایت کی کتاب ہے اس ہدایت کی کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالی بار بار کئی صورتوں میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے, کئی صورتوں میں آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے. یعنی بار بار قرآن میں آخرت کا تذکرہ لا کر انسانوں کی غفلت کو دور کرنا مقصد ہے کہ اے انسان تو اپنی غفلت سے باز آ جا اور اے انسان تو اپنا پختہ یقین بنا لے کہ یہ دنیا تیرے لیے ہمیشہ کا گھر نہیں ہے, ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے, اور اس دنیا کے بعد جب مر جائیں گے تو مر کر مٹی ہونا یہ کافروں کا غلط عقیدہ
وہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، بلکہ دوبارہ کی زندگی اور وہی اصل زندگی ہے۔ تو اس اصل زندگی کو یاد دلانے کے لیے اور اصل زندگی میں جو حالات آنے والے ہیں، بہت سنجیدہ اور سخت حالات آنے والے ہیں، ان حالات کا تذکرہ کر کے جس سے دل دہل جائے، دل گھبرا جائے، ایسے حالات کو بار بار قرآن کریم بیان کرتا ہے تاکہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنا مقصد جس کو وہ بھول چکے ہیں دوبارہ یاد کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے لگے۔ چاہے وہ کاروبار کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، کسی بھی طرح کا لین دین اور معاملہ کر رہے ہو، ہر وقت انسان کے سامنے رہنا چاہیے کہ اے انسان تیرے لیے آخرت ہے، اور کہیں آخرت وہ تیری بگڑ نہ جاوے۔ اس لیے قرآن کریم میں بعضوں نے کہا بار بار آخرت کا بار بار ایک ہی تذکرہ، تو بار بار ایک ہی تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان کو ذرا سی غفلت آ جائے تو دوبارہ وہ ان آیات کے ذریعے سے ذہن میں لے لے، نہیں میرا مقصد یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں تھوڑی پریشانیاں آ جاتی ہے، حالات آ جاتے ہیں، انسان گھبرا جاتا ہے، اور جب ان آخرت کے امور کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے ارے یہ تو وقتی دنیا ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، میرا تو گھر ہمیشہ کا ہے، وہ نہیں بگڑنا چاہیے۔ فوراً آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے، یہاں وقتی طور پر غفلت آ جاتی ہے، کبھی عیش و عشرت مل جاتی ہے، مال و دولت مل جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، تو انسان پھر غفلت میں آتا ہے، پھر آخرت کو یاد دلایا جاتا ہے، نہیں بندے تو بھول چکا ہے، ہمیشہ کا گھر تیرا جو آخرت کا ہے اس گھر کی تیاری کر لے، اس لیے کہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، جب سور میں پھونکا جائے گا یک بارگی، ایک ہی پھونک کے اندر ساری دنیا فنا ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو جب سور میں پھونکا جائے گا، یک بارگی پھونکا جائے گا، اور زمین و آسمان کو اٹھا کر پٹک دیا جائے گا، چورا چورا ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر پٹک دیا جائے گا، چورا چورا ہو جائیں گے، اتنا بڑا پہاڑ سب چورا چورا ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک ہی مرتبہ میں سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو اس دن پھر واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی جو ہونے والی ہے، ہو کر رہنے والی ہے، جو یقینی بات ہے، یعنی جو قیامت ہے، جس کے بعد تمہارے لیے نتائج ظاہر ہوں گے اور تمہارا ریزلٹ آئے گا، تو وہ آخرت ہو کر رہے گی اس دن۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، بس اس دن واقع ہونے والی واقع ہوگی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور یہ آسمان جس کو تم دیکھ رہے ہو وہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، اور فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن وہ شکستہ ہو جائے گا، ٹوٹا ہوا ہو جائے گا، اور پھر پورا آسمان بھی بیچ میں سے درام سے ٹوٹے گا، اور ٹوٹنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ سکڑتا ہوا بالکل آسمان بھی ختم ہو جائے گا، یعنی ساری کی ساری دنیا ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ قبر میں مردے جو ہے، دیکھیں انسان مر جاتا ہے تو مر جانے کے بعد اس کا جسم مرتا ہے، باقی روح نہیں مرتی، روح تو زندہ ہی رہتی ہے، اور قبر میں دوبارہ روح کو ڈالا جاتا ہے اور پھر کھڑا کیا جاتا ہے، اس کو حدیث شریف میں آتا ہے، اور کھڑا کر کے پھر اس کو سوال کیے جاتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں سوال کرتے ہیں، تو یہ گویا پھر اس کے بعد اس کو یا تو جنت کی کھڑکی نعمت ہے یا جہنم کی کھڑکی کھول کے عذاب کو تو وہ نظارہ دکھلایا جاتا ہے، اور وہیں عذاب کی ایک جھلک شروع ہو جاتی ہے یا نعمتوں کی جھلک شروع ہو جاتی ہے اور سو جاتا ہے۔ تو یہ قبر کے اندر تو اس وقت بھی وہ اس کے اندر روح تو زندہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین، کہ آپ پر سلامتی ہو اے مسلمان قبر والو، سامنے سے جواب بھی ملتا ہے، بعضوں کا جواب بھی دیتے ہیں، بلکہ انتظار میں رہتے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جب ہمارے رشتہ دار مر کر چلے جاتے ہیں تو وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب کوئی میرا رشتہ دار آئے اور کچھ میرے لیے ہدیہ لے کے آئے، جیسے ہاسٹل میں ہوتا ہے نا بچہ، تو ناشتہ ختم ہو جاتا ہے تو کب آوے اور میرے لیے کوئی ناشتہ لے کر آئے، تو وہ مردے بھی چکے اب ناشتے سے، اب یہ آخر اعمال سے ان کے لیے اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، اب اعمال سے عاجز آ گئے، اعمال نہیں کر سکتے،
تو وہ انتظار میں رہتے ہیں کاش کہ کوئی آوے کچھ پڑھ کر دم کر دے، کچھ پڑھ کر بخش دے وے تو اس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے، ہمیں نعمتیں مل جاوے، تو وہ انتظار میں رہتے ہیں۔ تو وہاں روحوں میں کچھ حیات باقی، روحیں زندہ ہوتی ہے، وہ روحیں بھی جب سور پھونکا جائے گا تو ختم ہو جائے گی اور مر جائے گی، وہ روحیں بھی سب ختم ہو جائے گی، روح بھی باقی نہیں، پھر فرشتے ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، جیسے میں نے گزشتہ ہفتے بتلایا تھا۔ تو یہ سارا ختم ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، معزز ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہی، سب ختم۔ تو یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، بس وہ اس دن شکستہ یا بودا بالکل ہو جائے گا۔ والملک علی ارجائہا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، یعنی فرشتے جب آسمان ٹوٹ جائے گا، آسمان پر رہنے والے فرشتے بھی کناروں کے ذریعے سے اتریں گے۔ دوسری آیت میں معلوم ہوتا ہے آسمان سے فرشتے اتریں گے، تو یہ آسمان سے فرشتے، تو جب آسمان ٹوٹ جائے گا تو وہ فرشتے بھی نیچے اترنے لگیں گے، تو فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا عرش پورے عالم کو محیط، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر بیٹھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود، عرش پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر بیٹھیں گے؟ کس طرح کا عرش اترے گا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے حقیقت دیکھے تو وہ عالم بالا کی ہے، اور عالم بالا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ یہ دنیا میں بنا ہوا یہ 6 فٹ کا بدن اور اس میں چھوٹا سا دماغ اور اس میں چھوٹی سی عقل، یہ ان تمام کو سمجھنے سے قاصر ہے، نہیں سمجھ سکتی۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے، اہل سنت والجماعت کے اکابرین کا عقیدہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات یہ متشابہات میں سے ہے، یعنی ایسے ہی ہے کہ جس کا معنی اللہ اور بعضوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، دونوں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکا۔ عاشق اور معشوق کا راز ہے، وہ سب ہمارے سامنے قیامت میں بعد میں ظاہر ہوگا، ابھی ہم سمجھ نہیں سکتے۔ گویا اس کے ذریعے سے چیلنج دینا مقصود ہے کہ اے انسان، تو جتنا بھی آگے بڑھ جا اور آخرت کا علم بھی، قرآن و سنت کا بھی علم حاصل کر لے، لیکن بعض چیزیں جو ایسی ہے جہاں تک تو بھی نہیں پہنچ سکتا، یعنی کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کی ذات کی بڑائی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، تو ان تمام کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے مولا کا عرش موجود، ہمارے مولا کی کرسی موجود، ہمارے مولا کی ذات موجود، عرش پر بیٹھنا یہ معلوم، ساری چیزیں معلوم، لیکن کیسے ہوگا، کس کیفیت سے ہوگا، کس طرح اللہ تعالیٰ بیٹھیں گے، کس طرح کا عرش ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے۔ بس ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش 7 آسمانوں کو محیط اوپر ہے، اور وہی عرش فرشتے لے کر نیچے اتریں گے۔ ابھی فرشتے 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اس دن جب نیچے فرشتے عرش کو لے کر اتریں گے تو 8 فرشتے آئیں گے، 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 8 فرشتے کیوں؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب لینے والے ہیں دنیا کے لوگوں کے سامنے، تو عرش بھی اتنا وزنی ہو جائے گا کہ 4 فرشتے نہیں اٹھا سکیں گے، اس کے لیے 8 فرشتوں کی ضرورت پڑے گی۔ اور اسی طرح سے بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب بادشاہ شان کے ساتھ اس کا تخت لایا جاتا ہے تو اٹھانے والے بے شمار ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے 4 کی جگہ 8 فرشتوں کو لگا کر تعظیم کے ساتھ عرش کو نیچے لایا جائے گا۔ دیکھیے اوپر والی آیتوں میں
والملک علی ارجائہا، یہاں تک یہ اوپر والی آیتوں کے اندر نفخہ اولا کا تذکرہ تھا، یعنی پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا سب ختم ہو جائے گا، وہاں کا تذکرہ تھا۔ اور اب یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ نفخہ ثانیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکنا۔ جب سب ختم ہو جائے گا اللہ رب العالمین اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے کہ زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو جائیں گے، کہیں گے سور پھونکو، جیسے ہی سور پھونکیں گے تو پھر دوبارہ سب زندہ، اور چونکہ پوری آسمان وغیرہ سب سمیٹ کر پورا چٹیل میدان ہو جائے گا، اور پھر سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے اٹھیں گے، مردہ بھی زندہ ہو جائیں گے، سارے جو بھی ہوں گے سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے، فرشتے بھی زندہ، سب زندہ، اور پھر میدان کے اندر ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر عرش اترے گا۔ تو گویا یہ دوسری مرتبہ سور پھونکنا ہے جس کے ذریعے سے سب کو جاندار بنا دیا جائے گا، سب جاندار ہو جائیں گے، اور سب اپنے جسموں کے ساتھ، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ختنہ کے کر کے جو چمڑی کو پھینک دیا گیا ہے اس دن اس چمڑی کو بھی لا کر واپس لگا دیا جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ برہنہ ہوں گے اور ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے برہنہ جب یہ روایت بیان کی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں میدان میں جہاں کوئی پہاڑ وغیرہ کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، سارے کے سارے میدان کے اندر ہوں گے، تو سارے کے سارے میدان کے اندر جب ہوں گے اور سب برہنہ ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوگی، تو یہ تو بدنظری اور بہت برا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اس کے علاوہ ہوگا، یعنی اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکیں گے، ایسا سنگین اور سخت معاملہ ہوگا، اس سے ہولناکی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس طرح کا معاملہ تو کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، سب اپنے اپنے میں پڑے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، تو اس طرح سے میدان کے اندر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، سامنے اللہ رب العالمین کا عرش ہوگا، اللہ رب العالمین جلال میں ہوں گے، اللہ رب العالمین غضبناک ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں چلے گی کہ جا کر کہہ دے بھائی حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی سب سے پہلے جو کپڑے پہنائے جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، تو یہ اس طرح ترتیب سے کپڑے، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایک قول یہ ہے کہ آپ کے کپڑے برہنہ ہی نہیں ہوں گے بلکہ آپ کو کپڑے پہلے سے پہنائے ہوئے ہوں گے، یہ آقا کی شان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کپڑے وغیرہ پہنائے جائیں گے، اور پھر حساب کتاب کے لیے سب ایک دوسرے کے طرف جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس گھومیں گے، اور جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، اور جا کر کہیں گے اے ہمارے والد محترم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش فرما دیجئے تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے، اور جب حساب کتاب شروع ہو جائے ارے کوئی بھی تو فیصلہ ہو جائے، اس لیے کہ بڑے سنگین حالات ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا، حتیٰ کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ دوسری آیات میں ہے کہ اس زمین کے علاوہ سے زمین کو بدل دیا جائے گا، یعنی یہ زمین مٹی وغیرہ کی نہیں رہے گی بلکہ تانبے کی اور اس طرح کی زمین ہو جائے گی، اور سورج بالکل نیچے آ جائے گا ایک نیزہ کے برابر بلند، اور تانبا یہ کیسا گرم ہوتا ہے ذرا سوچو، اور اس پر کھڑے رہنا ہے، اور اتنا پسینہ چھوٹے گا، اتنا پسینہ چھوٹے گا کہ لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور پریشان ہوں گے، بلکہ نیک لوگ بھی پریشان ہوں گے، اور جائیں گے کہ بھائی حساب کتاب شروع ہو جائے تو اچھا ہے، کوئی بھی فیصلہ ہو جائے لیکن حساب کتاب شروع ہو جائے۔ کیسی حالت ہوگی، کیسا نفسی کا عالم ہوگا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے سوچے۔ تفسیر کا مقصد بھی یہی ہے
کہ ہمارے دل میں وہ چیزیں بیٹھ جائے. واقعتاً ہم سوچیں کہ ہمارا کیا ہوگا جب انبیاء پریشان ہوں گے. آدم علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو آدم علیہ السلام فرما رہے ہوں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے اللہ میرا کیا ہوگا، اے اللہ میرا کیا ہوگا. انبیاء بھی سوچ رہے ہوں گے جو بخشے بخشا ہے انبیاء کرام علیہ السلام، معصوم ہے، بے گناہ ہیں، ان کے لیے جنت طے ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے گھبرا کر یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے اللہ میرا کیا ہوگا، اے اللہ میرا کیا ہوگا، اس طرح سے پکار رہے ہوں گے. تو یہ حالت کیسی ہوگی، ذرا سے سوچے ہماری حالت کیا ہوگی. اس کے بعد کہیں گے کہ نہیں بھائی میں اس کا حل نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، روایت میں صاف طور پر وَيَقُولُ خَلِيلُ اللَّهِ یا ربی نفسی یا ربی نفسی، خلیل اللہ بھی ابراہیم علیہ السلام بھی پکار رہے ہوں گے اے اللہ میرا کیا ہوگا، اے اللہ میرا کیا ہوگا. وہ بھی پریشان حال ہوں گے اور وہ بھی ڈر رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانے سے، اور کہیں گے کہ نہیں تم اسماعیل کے پاس چلے جاؤ، وہ ذبیح اللہ ہے، ان کے پاس جائیں گے وہی جواب ملے گا. کہا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کلمت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ سے بات کرنے والے ہیں، کلیم ہے، گفتگو کرنے والے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ. وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء، انبیاء میں سے نبی ایک جلیل القدر، وہ بھی کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، کہیں گے وہ اللہ کی روح ہے، وہ بھی کہیں گے. اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے. وہ سفارش کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جائیں گے تو فرمائیں گے کہ ہاں میں اس کا اہل ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. چلو، لیکن جانے کے بعد جب رب کی شان غضب والی دیکھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. عرش کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، سجدہ ریز ہو جائیں گے اور سجدہ لمبا کریں گے. جب لمبا سجدہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، آپ جس کی سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی. آپ اپنا سر اٹھائیے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. یہ سب سے بڑی شفاعت تمام عالم کے لیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سفارش ہے. اپنے امتیوں کی الگ سفارش فرمائیں گے، کہیں تو پل صراط پر، کہیں حوض کوثر پر، کہیں جنت کے قریب، کہیں جہنم کے قریب. تو وہاں پر جو سفارش فرمائیں گے وہ تو الگ، وہ امتیوں کے لیے. لیکن یہ شفاعت عظمیٰ یعنی بہت بڑی سفارش جو تمام عالم کے لیے ہوگی، تمام انبیاء کے لیے ہوگی، تمام انبیاء کی امتوں کے لیے ہوگی. یہ تمام لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی سفارش ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. تو یہ اس دن 8 فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو لے کر اتریں گے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم کو پیش کیا جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے گا کہ تم سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہے گا. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے، یاد رکھیں. آج بھی کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات پر یکساں نظر ہے. کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جا رہی ہو، اس کے قدم کی آہٹ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، اور اس کے قدم کی حرکت کو بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے اس کے قدم بھی حرکت کر رہے ہیں. اس طرح ہر مخلوق کی طرف یکساں توجہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو یہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. لیکن اس دن کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ وہ ایسا مبارک دن ہوگا
اور ایسا سخت دن ہوگا کہ پورے لوگوں کو، بعضوں کے لیے مبارک بعضوں کے لیے سخت، اس لیے میں دونوں الفاظ کہہ رہا ہوں کہ پوری زمین کو ہموار کر دیا جائے گا۔ جب زمین پوری ہموار ہو جائے گی تو ایک دوسرے کو دیکھنے میں بھی دقت نہیں ہوگی۔ ہمارے اعمال جو ایک دوسرے سے چھپے ہوئے ہیں، رات کو کسی نے کیا گناہ کیا ہے، دن میں چھپ کر کس نے کیا گناہ کیا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم میں سے سب گنہگار ہیں، کسی سے کیا گناہ ہوا، لیکن یہ سب اللہ رب العالمین نے سارے گناہ چھپائے ہوئے ہیں۔ ہم یہ صرف اللہ تعالیٰ اور ہمارا معاملہ ہے، لیکن اس دن کوئی کسی کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی، سارے مخلوق کے سامنے آ جائے گی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب لوگوں کے درمیان میں ہمارے گناہ ظاہر ہو جائیں گے تو، اسی لیے کسی بزرگ نے کہا ہے، بلکہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اے بیٹے گناہ کر بے فکر، کوئی بات نہیں، لیکن ایسی جگہ جا کر گناہ کرنا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دیکھ رہے ہو، جہاں مولا نہ دیکھ رہا ہو وہاں جا کر گناہ کرنا۔ کرو گناہ لیکن جہاں اللہ تبارک و نہ دیکھ رہے ہو، اور ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، لہذا گناہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اس دن سب کے سامنے ظاہر ہو جاؤ گے، ایک ایک گناہ تمہارا سب کے سامنے ساری مخلوق دیکھ لے گی۔ ارے تم بڑے نیک دل ہو کر پر گھومتے تھے، بڑے اللہ والے ہو کر گھومتے تھے، ارے ایسے ایسے تمہاری گندگیاں ہیں، لوگوں کے سامنے ہماری کیا حالت ہوگی۔ اور اس چیز کو جنہوں نے سمجھا ہے، دیکھا ہے، ان کے خوف کی حالت دیکھو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کو ہم پیران پیر کہتے ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سارے ولیوں کے ولی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے سامنے پتھریلی زمین تھی اس وقت، یہ ٹائلز وغیرہ اور اس طرح نہیں تھا، تو پتھریلی زمین کے اندر سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، اے مولا معاف کر دے، اور اگر تو معاف مجھے نہیں کر سکتا، اے مولا اگر میری تقدیر میں معافی نہیں لکھی ہے اور میرے لیے معافی اگر نہیں ہے، آپ تو ہر چیز پر قادر ہے، معاف کر دیجئے، لیکن اگر میں معافی کے لائق نہیں ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا کھڑا کرنا، تاکہ مخلوق کے سامنے میں رسوا نہ ہو جاؤں، سارے لوگ میرے گناہوں کو دیکھ رہے ہو اور اس وقت مجھے ذلیل نہ ہونا پڑے، مولا مجھے اندھا کھڑا کرنا۔ اتنا خوف آخرت کا، اتنا میدان محشر کا ڈر ان کے دل میں، یہ اللہ والے کہ جن کے اعمال ایسے کہ آج ہم انہیں رحمت اللہ علیہ کہہ کر یاد کرتے ہیں، تو یہ کیسے خوفناک، اور ہم کتنے غفلت میں پڑے ہوئے، کتنے بالکل بیکار سوچ میں اور اس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہمارے دلوں میں ہمارے گناہ کتنے گندے، ہر وقت گندے، لیکن اس کے باوجود بے فکری کے عالم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ اللہ والوں کی حالت دیکھیے، تو گویا اس دن تمہارا کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں رہے گا، سب ظاہر ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد پھر نامہ اعمال کی باری آئے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال وہ لوگ کہ جن کو ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک نیکوکار، ایک بدکار، بلکہ تین قسم کے کہہ لو، ایک تو مسلمانوں میں نیک اور بد، اور ایک کافر لوگ، تو کافروں کے لیے تو ہمیشہ کی جہنم ہے، ان میں تو چوکڑی لگ جائے گی، اور ان کے نامہ اعمال تو پشت کے پیچھے سے دیے جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کو، جن کو، اور اس میں بھی دیندار نیک لوگوں کو نامہ اعمال جنت کا سرٹیفکیٹ داہنے ہاتھ میں مل جائے گا۔ تو یہ داہنے ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ ملنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں کامیابی کی علامت ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ کہ جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جب داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو بس وہ کہے گا کہ آؤ آؤ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، یعنی بہت خوش و خرم ہو جائے گا۔ بلکہ آتا ہے بعض روایتوں میں کہ نیکوکاروں کو بلایا جائے گا اور بلا کر ان کا نامہ اعمال بتایا جائے گا، نامہ اعمال کے اوپر وہ دیکھے گا تو وہ سارے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے جو اس نے کیے ہیں، کیونکہ نیک لوگوں سے بھی کچھ نہ کچھ گناہ تو ہوتا ہے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے
اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے، فرمائے کہ اے میرے بندے سارے تو نے گناہ کیے ہیں؟ وہ کہے گا اے مولا میں نے کیے ہیں، چھپ کر پردہ میں ان کو یہ نامہ اعمال وہ پڑھے گا، تو کہیں گے اے میرے بندے جا، میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ پوشی کی تھی، تو نے مجھ سے معافی شافی کا معاملہ کیا تھا، توبہ کی تھی، اور دنیا میں ستاری کا معاملہ کیا تھا، جا جا میں نے تجھے آج بھی ستاری کا معاملہ کیا، جا تیرا نامہ اعمال لے کر۔ اب دوبارہ وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اندر سے برائیاں سب غائب، سارے گناہ غائب، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان گناہوں کی جگہ نیکیوں سے تبدیل، اور نیکیاں لکھی جائے گی۔ جب نیکیاں اندر لکھی ہوئی دیکھے گا تو دیکھے گا کہ اپنا نامہ عمل تو پورا نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، اندر کوئی گناہ ہے ہی نہیں، یعنی 100% رزلٹ۔ اب جب 100% رزلٹ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جب ہمارا بچہ ہی ہو اور اس کا 100% رزلٹ آ جائے، نیٹ میں 720 آ جائے 100%، ارے دیکھو دیکھو دیکھو، ارے کیا 600 کی چکر کرتے ہو، دیکھو پورے 720 پورے نمبر، ارے دیکھو 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 جا کر کتنا، اور وہ بچہ بھی ارے دیکھو ابا ابا رزلٹ دیکھو میرا 100 کے 100 نمبر آئے 100 میں سے، ارے فلانا دیکھو دوستوں کو کیسا خوش و خرم وہ ایک دوسرے کو بتاتا ہے نا۔ تو اسی طرح جن کو نامہ اعمال جنت میں دانے ہاتھ میں مل گیا، دیکھے گا سب نیکیاں ہی نیکیاں، اوہ گناہ بھی نیکیوں سے تبدیل، تو اب تو گناہ اندر ہے ہی نہیں، مٹا دیے، اور ساری نیکیاں، تو وہ آئے گا اور سب کو کہے گا لو بھائی پڑھو 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 پڑھو۔ وہ کہتا ہے کہ ارے کبھی ہوتا ہے نا کہ بھائی دیکھو 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 رزلٹ دیکھو، ارے پڑھو تو صحیح، وہ کہتا ہے بھائی ابھی تھوڑا کام میں ہوں میں، یہ ذرا ارے کام میں بیٹھو بیٹھو بیٹھو، چائے بناؤ، کرتے ہیں نا کوئی ایسی چیز ہو اچھا رزلٹ ہو تو ارے بیٹھو نا یار، زبردستی بٹھائیں گے، چائے پلائیں گے، دیکھو دیکھو میرے لڑکے کا رزلٹ تو دیکھو ذرا، تو زبردستی بھی بٹھائیں گے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی جنتی جب اپنا رزلٹ ملے گا تو جا کر کہے گا ارے آؤ بھائی آؤ لو میرا رزلٹ دیکھو دیکھو 100% نامیت سے کامیاب، جنت کا شٹی کودتا پھرے گا اور بہت ذوق اور شوق کے ساتھ گھومتا پھرے گا، بس سرٹیفکیٹ مل گیا، کامیاب ہو گیا۔ دیکھو قرآن نبی کی الفاظ سے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، بس وہ کہے گا ارے آؤ ارے لو میرا نامہ عمل تو پڑھو، تو سب کو دعوت دے گا، سب کو بتائے گا۔ تو یہ نامہ اعمال جس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ یہ اس لیے ہوا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میرا گمان تھا کہ میں حساب کو پہنچنے والا ہوں، یعنی ایک دن میرا حساب ہونے والا ہے، اس چیز پر میرا یقین تھا، میں یقین رکھتا تھا، ہر وقت دنیا میں زندگی گزارتا تھا تو میں ہر وقت یہ اپنا استحضار کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا حساب ہونا ہے، میرے رب کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ تو وہ حساب کتاب کی جو میں فکر رکھتا تھا، تو اس فکر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میرے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرمائے کہ ہم بھی گھومتے رہے، کودتے رہے اور اچھلتے رہے، اور دوسروں کو اپنا نامہ اعمال شوق کے ساتھ دکھاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من قول وفعل وعمل ونية۔ اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين۔ اللهم يا مغيث اغثنا اغثنا اغثنا،
اے الہ العالمین، اے مولا آج آپ کے کلام مبارک میں اے مولا آخرت کی ہولناکیوں کو پڑھا ہے اے مولا، اور اس کے بعد آخرت میں نیکوکاروں کو جو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا ان کی خوشی کو پڑھا ہے مولا، ہمارا دل بھی خوش ہو گیا اے مولا، ہمیشہ کے لیے آپ پورے مجمع کے دلوں کو خوش فرما دیجئے مولا، دنیا میں بھی خوش رکھیے اور آخرت میں بھی خوش و خرم بنا دیجئے اے مولا، اے مولا آخرت کے اندر ہمیں مولا اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرمائیے اے مولا ہمیشہ ہمیں آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر اور اپنے حساب کو سامنے رکھ کر کہ ایک دن ہمارا حساب ہونے والا ہے، اس بات کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے اے مولا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہم سب کو نصیب فرما دیجیے مولا، جنتیوں والے اعمال کی توفیق عنایت فرما دیجئے اے مولا، ہمارے دلوں کو جنتیوں والا دل بنا دیجئے مولا، جہنمیوں والے دل سے ہماری حفاظت فرمائیے مولا، گناہوں سے بھرپور حفاظت فرما دیجئے مولا، نیکیوں کی طرف ہمیں مائل فرما دیجئے اے مولا نوافل کی بھی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے مولا، امت مسلمہ میں جتنے پریشان حال ہے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے مولا، جتنی دعوت کی محنت دین کی محنتیں چل رہی ہے سب کو قبول فرما لیجئے مولا، جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں ہو گئے مولا تمام کو قبول فرما لیجئے مولا، دین کے پھیلنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیجئے اے مولا پورے عالم میں امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، حمایت فرمائیے، نصرت فرمائیے، مدد فرمائیے مولا، عزت کے ساتھ ہم مسلمانوں کو زندہ رہنے کی اور عزت کے ساتھ آخرت میں بھی رہنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے مولا، پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے اے مولا، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ آپ اپنے فضل و کرم سے آپ کے شایان شان نصیب فرما دیجئے اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.